السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں نے روحی آپا کو لائن میں کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئی. روحی آپا آپ؟ ارے یہ روحی آپا واپا اب میں نہیں ہوں. اچھا. وہ فارم ہاتھ میں لیے لائن سے باہر نکل آئیں. مگر آپ یہاں لائن میں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ نہیں رہی فارم جمع کروا رہی ہوں ایم اے کے. آپ اب ایم اے کریں گی؟ کس سبجیکٹ میں؟ شکر ہے میرے منہ سے یہ نہیں نکلا اب اس عمر میں آپ ایم اے کریں گی. انہوں نے اپنی لمبی لمبی دونوں چوٹیاں جھلائیں اور واپس لائن میں اپنی جگہ کے لیے دھکم پیل میں مصروف ہو گئیں. لائیے فارم میں جمع کرا دوں گی. طاہر بھائی ہمارے فلسفی ڈپارٹمنٹ کے چلتا پرزا تھے. ہم تمام لڑکیاں یوں تو ان کو منہ نہ لگاتی مگر کسی بھی کام میں ان کا چلتا پرزا جیسا وجود بڑا کام آتا. مشکل سے مشکل کام منٹوں میں پورا. فارم دیکھ کر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں. وہ ارد گرد ہی منڈلا رہے تھے. روحی آپا کا فارم منٹوں میں جمع ہو گیا. روحی آپا یعنی روحیلا آپا میرے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی. ہم چونکہ ہم عمر نہ تھے اس لیے دوستی تو نہ تھی، البتہ ملنا جلنا ضرور تھا. عرصہ ہوا وہ بی اے کر چکی تھی مگر کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے پر صرف گھرداری میں ہی مصروف رہتی. ہاں نت نئے فیشنوں کی بہت شوقین تھی. کتابیں پڑھنے سے الرجک، اخبار سے بیزار، صرف فیشن اور نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات ہی ان کا موضوع ہوتے. اس لیے ہماری کوئی خاص دوستی نہ تھی. مگر اب یونیورسٹی میں گو کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے مگر ساتھ آنا جانا تھا. ہم دونوں کی دلچسپیاں الگ الگ تھیں مگر ساتھ رہنے کی وجہ سے خاصی دوستی ہو چکی تھی. روحیلا آپا جو اپنے محلے میں پہلے روحی کے نام سے مشہور ہوئیں اور یونیورسٹی آتے ہی روح بن گئیں. لمبے بال شولڈر کٹ ہو چکے تھے اور ان میں پریمنگ وغیرہ کروا کے وہ کچھ عجیب بھوت سی لگتی. میک اپ کٹ ہر وقت ان کے پرس میں رہتی. ٹین ایجرز کی طرح ہر وقت کھلکھلاتی رہتی. ہر پیریڈ کے بعد کامن روم میں گھس جاتی، باتھ روم جا کے منہ دھوتی، نئے سرے سے میک اپ کرتی. اسی لیے سستے میک اپ سے ان کا پرس پٹا رہتا. اور کچھ ہو نہ ہو فاؤنڈیشن، کریم، بلشر، آئی لائنر، مسکارا اور لپسٹک ضرور پرس میں ہوتی. اور پھر وہ طاہر بھائی کے ساتھ دیکھی جانے لگی. میں نے انہیں منع بھی کیا کہ طاہر بھائی کچھ اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنا کالا چشمہ ماتھے پہ رکھ کر مجھے بے طرح گھورا اور میں کان دبا کے کلاس روم کی سمت چل دی. میں انہیں کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ اس اتنی بڑی علمی درس گاہ کو کم ظرف لوگوں نے عشق کا اکھاڑا بنا کے تعلیم کا نام بدنام کیا ہے. درختوں کے نیچے ڈپارٹمنٹس کے لانز میں، کیفیٹیریا کے کونوں میں لڑکیاں لڑکے آپس میں بے فکری سے خوش گپیاں کرتے نظر آتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ درس گاہ نہیں تفریح گاہ ہے. اور روحی آپا کو دیکھ کر تو یوں لگتا مانو علم کی پیاس نہیں بر کی تلاش انہیں یہاں کھینچ لائی ہو. اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا. ہر متوجہ شخصیت کی طرف یوں لپک پڑتی جیسے یہی منظور نظر اور اس سے آگے کچھ نہیں. کافی دنوں تک طاہر بھائی منظور نظر رہے. پھر جانے طاہر بھائی نے آنکھیں پھیر لی یا وہی انگور کھٹے سمجھ کے آگے بڑھ گئیں. اب کافی دنوں سے وہ نہ مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لان میں اٹکھیلیاں کرتی نظر آئیں، نہ کیفیٹیریا میں اور نہ ہی اسٹاپ پر. میں حیران تھی کہ روحی آپا کہاں غائب ہو گئی. ہاں ان کے گروپ میں مجھے ایک نئی لڑکی نظر آئی. چھینٹ کے گہرے چھاپ والے چھتری نما برقعے میں لپٹی لپٹائی، ہاتھوں میں کالے دستانے اور پیروں میں کالے موزے، چہرے پہ کالے نقاب کا ڈھاٹا سا بندھا ہوا تھا. لڑکیوں کے گروپ میں بھی وہ لڑکی یہ ڈھاٹا نہ کھولتی. میں دور سے دیکھ کر متجسس رہتی مگر ٹرم ٹیسٹ ہو رہے تھے اور وقت ضائع کرنے کو ایک لمحہ نہ تھا. خدا خدا کر کے ٹرم ٹیسٹ مکمل ہوئے اور میں روحی آپا کا پتہ کرنے منصور کو ساتھ لیے ان کے گھر چل دی. 6 فٹ کا منصور تھا تو نوجوان ہی مگر گھر میں سب سے چھوٹا تھا سو ابھی تک منو ہی تھا. اکثر اس کے دوست دروازے پہ منصور کا پوچھتے تو بے دھیانی میں کہہ دیتے یہاں تو کوئی منصور نہیں رہتا. اور ان کے جانے کے بعد یاد آتا کہ وہ یہ تو اپنے منو کا پوچھ رہے تھے. اور یہی منو روحی آپا کے سامنے کھیلتا کودتا بڑا ہوا تھا. میرا چھوٹا بھائی تھا بلکہ انہوں نے تو اسے گودوں میں کھلایا تھا. روحی آپا کو آوازیں دیتی میں خود ہی ان کے دالان کو پار کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی. روحی آپا کا تو کہیں پتہ نہ تھا. البتہ چھوٹی مینا کھیلتی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی روحی آپا چائے بنا رہی ہیں، ابھی آتی ہیں، آپ بیٹھیں. پھر کافی انتظار کے بعد ایک لپٹا لپٹایا وجود چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آیا اور میں گڑبڑا کے کھڑی ہو گئی. یہ وہی تھی چھینٹ کے برقعے والی، سیاہ دستانے اور سیاہ موزوں میں ملفوف،
रूही आपा। मैं अपनी ज़ुबान को रोक रही थी कि रूही आपा कहूँ या ना कहूँ। कहाँ तो शोल्डर कट स्टाइल पे गहरा मेकअप ज़दा चेहरा और अब ये ढाटे से झांकती दो आंखें, जो खबर नहीं रूही आपा की थी या किसी और की। मुन्नू अलग इतने गहरे पर्दे से सहमा खड़ा था। पर्देदार खातून ने मुझे और मुन्नू को हाथ के इशारे से बैठने को कहा और प्यालियों में चाय उंडेलने लगी। मुन्नू आखिर बर्दाश्त न कर सका और घड़ों पानी पड़े वजूद की मानिंद बाहर को लपक गया। बच्चों, तुम आती रहना, मैं तो चला। वो एक छलांग में बाहर चला गया। अच्छा हुआ मंसूर चला गया, वरना मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। है रूही आपा, मंसूर यानी कि आप मुन्नू से शर्मा रही थी? हाँ, तो इस्लाम में नामहरम से पर्दे का हुक्म है, और फिर मंसूर तो अब जवान हो चुका है। अच्छा, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट छोड़ के इस्लामिक स्टडीज़ में चली गई हैं? नहीं, डिपार्टमेंट तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता बेपर्दगी छोड़ दी है। कब हुआ ये हादसा? हादसा तो ना कहो, बस अब्दुल्ला शाह से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो शर्माई। कौन अब्दुल्ला शाह? इस्लामिक स्टडीज़ में भाई फेरू से माइग्रेट होकर आए हैं। अरे वो भाई फेरू के नाम पर मुझे वो शख्सियत याद आ गई जो आजकल पूरी यूनिवर्सिटी के लिए मौजूए गुफ्तगू थी। शरीफा जामे के पांचे ऊपर चढ़ाए, गले में हरा रुमाल, अब रेशम की तरह सीने पर फैली दाढ़ी, करंजी आंखें और उन करंजी आंखों में अक्सर हलकोरे लेता सुरमा। रूही आपा ने भी क्या चीज़ पसंद की थी, बल्कि खुद उसकी पसंद में मुकम्मल तौर पर ढल चुकी थी। अब तो चेहरा खोल दे, इतने दिनों से आपकी सूरत को तरस गई हूँ। वैसे मैं आमतौर पर बेपर्दगी पसंद नहीं करती, मगर तुम्हारी इतनी मोहब्बत पिघलाए दे रही है। आपने तो दीवारों से भी पर्दा शुरू कर दिया। दीवारों के अगर कान हो सकते हैं तो आंखें भी होंगी। वो भला कब हार मानने वाली थी। छोड़े भी ना, आपने तो हीर रांझे सोहने महिवाल को भी मात दे दी। कहाँ मैं, कहाँ हीर, बस ज़रा शाह साहब को पसंद नहीं, खुले मुँह फिरना। ये शाह साहब कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती लगते हैं। कमाल है, मुझे खबर भी ना हुई और बात अंगूठी तक पहुंच गई। मैंने कफ़े अफसोस मलते हुए दस्ताने ज़दा हाथ की उंगलियों में आपा की पहनी हुई अंगूठी तलाश की। नहीं, खैर अभी मंगनी या अंगूठी तक तो बात नहीं आई। वैसे बात काफ़ी आगे तक चली गई है। दरअसल ना हमारे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। हम एक अलोही सी हम आहंगी रखते हैं। अच्छा, हाँ, ज़हनी हम आहंगी तो अपने मुँह आप बोल रही थी। कल तक जो सरापा मेकअप और फैशन में डूबा रहता था, आज इस्लामियात के पर्चे में ढल चुका था। फिर जाने क्यों ये बेल मुंडे न चढ़ सकी। चंबेली अलग हो गई और मंडवा अलग। चंबेली यानी रूही आपा चंद दिन तक अलग थलग उदासी में ढली हीर गाती हुई पाई गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोजे, दस्ताने झड़े, नकाब उतरा। आखिर को बुरका भी प्याज के छिलके की तरह उतर कर किसी पुराने बक्स में दफन हो गया और धुली धुलाई मेकअप ज़दा रूही आपा एक बार फिर सुर्खी पाउडर का इश्तिहार बन गई। लंबे नाखूनों पे डीप रेड नेल पॉलिश सजी। कॉमन रूम, वॉशरूम हर पीरियड के बाद उसी तरह सजने लगा। हाँ, एक इजाफा ज़रूर हुआ था। रूही आपा के हाथ में मोटी किताबें बंद की बंद दबी रहती। एक दिन मैंने ढूंढती हुई उनके डिपार्टमेंट पहुंची। तलाश बसियार के बाद भी दस्तयाब ना हुई तो एक लड़की ने बताया, सर रऊफ के कमरे में होंगी। चलिए, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। सर रऊफ के कमरे में एक मेला सा लगा हुआ था। नंबर बढ़वाने के चक्कर में हर लड़की खुशामद में सर रऊफ पे कुर्बान होने का तैयार थी। रूही आपा सर रऊफ के बिल्कुल करीब कुर्सी डाले किसी बड़े अहम मसले पे मोटी मोटी किताबों में सर दिए उलझी हुई बैठी थी। हस्बे मंशा अपने अपने काम करवा के हर लड़की जा चुकी थी, मगर रूही आपा उसी तरह बहस में उलझी थी और मैं सबसे आखिरी कुर्सी पे बैठी उनके फारिग होने के इंतज़ार में झुलस रही थी। आखिर को 3 बजे किस्मसा के खड़ी हो गई। आपको चलना है तो चलें, वरना मैं चली। 1 मिनट रुको, अभी चलते हैं, मैं बस आखिरी पॉइंट्स नोट कर लूँ राबिया। उन्होंने नोटबुक खोली और मैं खोलते जहन के साथ फिर बैठ गई। हम बाहर निकले तो सारे शटल जा चुके थे। अब तपती धूप में पैदल गेट तक मार्च करना था। हालांकि सोच की तपती किरणों में कोई रोमानियत न थी, मगर रूही आपा के चेहरे पे गुलाब खिले थे और हाथों में दबी मोटी मोटी किताबों को सूंघने की कोशिश कर रही थी। कैसे लगे तुम्हें सर रऊफ? उन्होंने मुस्कुरा के पलकों की झालर रुखसारों पे गिराई। राजा इंद्र। राजा इंद्र, ये कौन ज़ाते मौसूफ हैं? है नहीं थे, हर रोज़ परियों का अखाड़ा सजाते थे। मगर सर रऊफ का राजा इंद्र से क्या ताल्लुक है? जब ही तो कह रही हूँ। अब मैं उनसे क्या कहती कि ये बूढ़े प्रोफेसर रोज़ परियों का अखाड़ा सजाकर अपने बीवी बच्चों के नारवा सलूक और रवैयों का रोना
صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے روتے ہیں۔ تم نہیں جانتی رابعہ، رؤف صاحب بہت دکھی آدمی ہیں، بیوی سے ایک لمحے کو بھی نہیں بنتی، بچے الگ باپ سے متنفر ہیں، بیوی غیر تعلیم یافتہ جاہل عورت ہے جس سے کسی علمی موضوع پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ان کا گھر گھر نہیں جہنم ہے۔ آپ کو کیسے پتا ان کا گھر جہنم ہے؟ سر نے خود بتایا ہے، 25 سال سے وہ لشم پشم اس گنوار لڑاکا عورت سے نبھا رہے ہیں، 25 سال سے سکتے ہوئے گزر گئے، اب وہ کچھ ریلیکسیشن چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ریلیکسیشن آپ؟ میں نے ڈر کے مارے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا حرج ہے؟ میری ذرا سی توجہ سے ایک انسان کے دکھوں میں کچھ کمی آ جائے، اور پھر دکھوں میں کمی کے واضح ثبوت کبھی پرفیومز، کبھی سوٹ اور کبھی میک اپ کے سامان کی صورت میں ملنے لگے، روحی آپا کی خوشی چھپائے نہ چھپتی۔ ہائے رابعہ، وہ اتنے پرخلوص، اتنے محبت کرنے والے شخص ہیں کہ بس کیا بتاؤں۔ تو یہ محبت انہوں نے اپنی بیوی پہ کیوں نہ نچھاور کی؟ وہ محبت کے قابل ہوتی تب نہ، بے حس عورت، جانے کیوں؟ روحی آپا نے دانت پیسے۔ اور پھر اس روز پاکستان کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں قومی صنعتی نمائش تھی، اور روحی آپا حسب معمول میرے کان کھا رہی تھی کہ چلنا ضرور ہے، وہاں زبردست میک اپ کا سامان اور جیولری ہوگی۔ میں روز ٹال مٹول کر دیتی، آخر آج پکڑی ہی گئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر روحی آپا نے زبردستی گھسیٹ لیا۔ بس سے اتر کر جو ہی ہم گیٹ کی طرف بڑھے، ہمارے بالکل قریب ایک پجیرو رکی جسے ایک سٹائلش سی عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ بوائے کٹ بال، سلک کے جدید تراش خراش کے ڈریس میں ملبوس خاتون بہت سوبر تھیں، اور ان کے برابر میں، ہاں وہ سر رؤف ہی تو تھے۔ پچھلی سیٹ سے بالترتیب 15 اور 18 سال کے 2 لڑکے اتر رہے تھے۔ گاڑی لوک کر کے وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ شائقین کے ریلے میں وہ دونوں ہاتھ تھامے مسکراتے آگے بڑھ گئے تھے۔ بچے باپ اور ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ زرد پڑی روحی آپا جانے کیوں پیچھے کو ہٹ رہی تھی، ہجوم میں چھپ رہی تھی، اور میرا بس نہ چل رہا تھا کہ ان کی آنکھیں بند کر دوں یا انہیں کہیں چھپا دوں۔ ہائے رے خوش فہمیاں جو ہمیں مار ڈالتی ہیں۔ رابعہ واپس چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اب اندر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ کافی دنوں تک پھر روحی آپا بستر پہ پڑی رہیں، پھر خود ہی لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو گئیں۔ نئے سرے سے میک اپ کٹس کے انبار لگ گئے۔ روحی آپا اپنے ڈپارٹمنٹ کا روشن ستارہ بنی، پھر جگمگانے لگی۔ دن منٹوں کی مانند پر لگا کے اڑنے لگے۔ رت بدلی اور امتحان سر پہ آ گئے۔ میں ہمہ وقت کتابوں میں سر دیے دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھی۔ یہ آخری ٹرم تھا، اور اس پہاڑ کو سر کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ مگر روحی آپا کتابیں سامنے دھرے، کبھی سویٹر بنا رہی ہیں تو کبھی مفلر، اکثر ان کے ہاتھوں میں رنگین گفٹ پیک نظر آتے۔ پھر میں نے انہیں ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں سے ادھار مانگتے بھی دیکھا۔ پھر یہ ادھار مجھ سے ہی نہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں سے بھی مانگا جانے لگا۔ میں حیران تھی کہ روحی آپا اتنی تیزی سے یہ سب پیسہ کس مد میں خرچ کر رہی ہیں۔ اس روز لائبریری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہر طالب علم مطلوبہ کتاب کے لیے جان توڑ کوشش میں مصروف تھا۔ خوش قسمتی سے میری مطلوبہ کتاب مل چکی تھی، اور میں جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر مار رہی تھی۔ کونے میں روحی آپا ایک سالم نیز کرسی پر براجمان تھی۔ ان کے سامنے ایک نوعمر سا لڑکا وحید مراد ہیئر سٹائل بنائے جی جی کے انداز میں مستقل سر ہلا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے میز کی طرف بڑھی، مبادا وہ ایک خالی کرسی بھی کوئی ہتھیا لے۔ ارے رابعہ بیٹھو، انہوں نے کرسی سے اپنا بھاری پرس اٹھایا۔ ان سے ملو، یہ لطیف صاحب ہیں، ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں آنرز اول کے اسٹوڈنٹ۔ اچھا، تو آپ فرسٹ ایئر فول ہیں؟ میں ہنسی۔ جواب میں وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں مسکرایا۔ میرا جی چاہا روحی آپا سے پوچھوں کہ یہ حضرت بھی بھائی پھر اسے تو تعلیمی میدان مارنے نہیں آئے، مگر جلد ہی روحی آپا نے بتا دیا، یہ گجرات کے ڈونگا گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کا کیا کہیے کہ ڈونگے جیسے تیفی پر روحی آپا بری طرح مر گئی تھی، مگر کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ تیفی صاحب پورا دن ان پہ فدا رہتے ہیں۔ تیفی صاحب نے 2-3 بار مجھ پہ بھی اپنی مسکراہٹ کے فدویانہ تیر پھینکے، مگر میں اپنی کتاب کھول کر ضروری نوٹس لینے لگی۔ تیفی صاحب کی عامیانہ سی سرگوشیاں مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک لٹکی مونچھوں تلے آواز بھی کچھ گنگناتی سی نکلتی، اوپر سے روحی آپا کا شرمانہ لجانا۔ میں نے ناچار کتاب بند کی اور جگہ کی تلاش میں مشغول ہو گئی۔ مصیبت یہ تھی، امتحان کا زمانہ تھا۔
کتاب گھر کے لیے ایشو کروا نہیں سکتے تھے۔ پھر لائبریری سے ایک پورا گروپ اٹھا تو مجھے پوری میز خالی مل گئی اور میں نے یوں ان رومانوی سرگوشیوں سے جان چھڑائی۔ دن پر لگا کے اڑ رہے تھے، امتحان نزدیک سے نزدیک تر آ رہے تھے۔ اس شام بھی ساری کتابیں پھیلائے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ روحی آپا ہامتی کامتی آ گئیں۔ رابعہ جلدی سے مجھے یہ تمام سامان نکال دو۔ انہوں نے ایک طویل لسٹ مجھے تھمائی، فاؤنڈیشن، مسکارا، آئی لائنر، آئی برو پینسل، بلش آن، لپ لائنر، لپ گلوز، فیس پاؤڈر اور جانے کیا الا بلا۔ مگر آپا میرے پاس تو یہ سب کچھ نہیں، میں تو صرف کاجل استعمال کرتی ہوں، لپسٹک کے بھی بس چند ایک ہلکے سے ہی شیڈز ہیں میرے پاس۔ آپ کے پاس تو ڈھیروں سامان تھا، وہ سب کیا ہوا؟ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ دراصل تیفی کے ابا بیمار تھے اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ مسکراہٹ کی روشن لکیر ان کے لبوں پہ شرمائی۔ مائی گاڈ، آپ نے اپنا عزیز جان میک اپ خریدا اور پھر بیچ کہاں دیا؟ یونیورسٹی میں؟ ماشاء اللہ۔ تو پھر آج اتنے سارے میک اپ کی آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ آج تیفی کی برتھ ڈے ہے اور میں شام میں انوائٹڈ ہوں۔ آپ کو تحفے کی بھی ضرورت ہوگی، وہ کہاں سے خریدیں گی؟ وہ میں خرید چکی، کتابیں بیچ کر۔ کتابیں؟ علم کی سوغات، سونے کے مول نہ ملنے والا خزانہ۔ آپ امتحان کیسے دیں گی اب؟ لائبریری زندہ باد۔ اچھا جلدی کرو، اب زیادہ باتیں نہ کرو، میرے پاس بہت کم وقت ہے رابعہ، شام ہونے میں چند ہی گھنٹے تو باقی ہیں۔ اچھا میں فروا کو فون کر کے کہتی ہوں، سب تو نہیں، گزارے لائق سامان اس کے پاس سے مل جائے گا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ فروا کے ہاتھ سے سامان آ گیا تو وہ میرے کمرے میں ہی تیار ہونے لگی۔ اتنے حیران کن ایکشن میں انہیں بھلا میں نے پہلے کب دیکھا تھا؟ اپنی کتابیں بھول بھال کر میں انہی کے ساتھ بھاگ دوڑ میں لگی تھی۔ ماتھے سے ٹھوڑی تک اور گالوں سے ناک تک ان کے ہاتھوں کی ریس لگی ہوئی تھی، مگر تھپی ہوئی وہ کولڈ کریم چہرے کے کھلے مسامات میں کسی بھی طرح جذب ہو کے نہ دے رہی تھی۔ ناچار انہوں نے وہ ٹیشو پیپر سے صاف کی اور میں دوڑ کر چولہے پہ رکھا کھولتا پانی لے آئی۔ میرے پاس ایک لوتا صاف ستھرا نیا تولیہ تھا، وہی میں نے انہیں دے دیا۔ چلیے آج تیفی صاحب پہ یہ بھی قربان۔ روحی آپا نے تولیے کا پورا چھتا سا بنا لیا۔ سنبھل کے، میں انہیں تولیے سمیت کھولتے پانی پہ جھکتے دیکھ کر چلائی، ارے تم تو سامنے سے ہٹو، ہولا خبتو۔ انہوں نے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہوں نری جاہل، اب یہ بلیک ہیڈز بھی باہر نہیں نکل رہے۔ میں نے کتاب پر سے نظر اٹھائی، انہوں نے ناک دبا دبا کے سرخ پکوڑا کر لی تھی اور اب برف رگڑ رگڑ کے ہلکان ہوئی جا رہی تھی، مگر چہرے کے کھلے مسامات پکار پکار کر عمر کی چگلی کھا رہے تھے۔ فیشل کے بعد اب بلیچ کی باری تھی۔ میری سر توڑ کوشش تھی اتنے گھنٹوں کے ضیاع کے سلے میں کم از کم 1-2 پیراگراف تو ذہن نشین ہو جائیں، مگر کتاب کے حرف ان کی سوں ساں ہائے اف کی آوازوں میں دب جاتے اور میں سر پکڑ کے رہ جاتی۔ مارے مروت انہیں کمرے میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی، آخر کو اتنے برسوں کا ساتھ تھا۔ خدا کر کے میک اپ کے مراحل مکمل ہوئے۔ سرخ لاچے پہ جب وہ گرین چولی پہن کر میرے سامنے آئیں تو مجھے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں رابی؟ انہوں نے گرین آئی شیڈ کو گہرا کرتے ہوئے ٹیشو لبوں میں دبایا۔ ایک دم فنٹاسٹک۔ اس کے علاوہ بھلا میں ان بیچاری سے کیا کہہ سکتی تھی؟ اف، یہ ڈیپ ریڈ شیڈ کچھ مزہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے لبوں پہ ایک اور کوٹ کیا، مگر اب کی بار لپسٹک لپ لائن سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے جھنجھلا کر ہونٹ ٹیشو پیپر سے رگڑ ڈالے اور دوبارہ لپ لائنر اور لپسٹک کی شامت آ گئی۔ پھر گفٹ پیک ہوا۔ اتنی مہنگی راڈو گھڑی آپ نے خریدی کیسے؟ بس اللہ مدد کرنے والا ہے، میں نے اپنی سونے کی چین بیچ دی۔ وہ جو آپ نے اتنی ضد کر کے بنوائی تھی؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا تحفہ دینے کی؟ تیفی کی فرمائش تھی، اس کے پاس گھڑی تھی بھی نہیں نا، تو خود خرید لیتا۔ اب وہ کماتا تھوڑی ہے، گاؤں سے پڑھنے ہی تو آیا ہے بیچارہ، یہاں پڑھائی کے اخراجات، پھر یار دوستیاں اور پھر آپ کا خرچ۔ میں نے لقمہ دیا۔ نہیں خرچ جب بھی ہم آؤٹنگ پہ جاتے ہیں خرچ میں ہی کرتی ہوں۔ شرم نہیں آتی اسے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ اب ایسا تو نہ کہو رابی، جب میں پیمنٹ کرتی ہوں تو وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتا ہے، شرماتا ہے، گھبرایا سا، سادہ سا، بہت اچھا لگتا ہے۔ آج تو شاید وہ مجھے پرپوز بھی کرے گا۔ انہوں نے لباس اور میک اپ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ تو کیا ابھی تک نہیں کیا؟ اب پڑھائی ختم ہونے والی ہے نا، تو شاید اب۔ گفٹ پیک کے سنہری ریپ کے اوپر انہوں نے سرخ گلاب کی 2 کلیاں سیٹ کی اور جانے کو تیار ہو گئی۔ اگلے 2 دن تک مجھے روحی آپا کا انتظار رہا۔ مارے تجسس کے میں بوکھلائی پھرتی رہی
और खुदा से दुआ गो रही कि तीफी उन्हें प्रपोज कर चुका हो। तीसरे दिन वो यूनिवर्सिटी में नजर आई तो मैं उनकी जानिब लपकी और घिसटती हुई बरगद के घने साए तले उन्हें ले आई। बूढ़े बरगद का तना एक छोटे कमरे की चौड़ाई तक फैला हुआ था। दूर तक फैली उन घनी शाखों से लटकती दाढ़ियां एक तवील चबूतरे का अहाता किए थीं। छाँव, सुकून और तन्हाई, ठंडक उस चबूतरे की खासियत थी। सालगिरह वाले दिन की रुदात जानने की खुद बुध मुझे बेताब किए दे रही थी। अभी हम अपनी सांसें भी दुरुस्त न कर पाए थे कि बरगद की दूसरी तरफ से बुलंदोबांग कहके उभरे। फिर एक छिछोरी सी आवाज़ उभरी, फिर तूने क्या एक्शन मारा? एक्शन क्या मारना था? अपने खूबसूरत हाथ से मेरी कलाई पे बांध तो ये कहा। अबे तूने उस आंटी से अपनी कलाई पे घड़ी बंधवाई। बेवकूफ़, तू नहीं जानता ऐसी आंटियां कितने काम की होती हैं। हम जैसे हीरों पे वारने के लिए घरों से चोरी तक कर लेती हैं। ये देख, ये राडो घड़ी, ये पार्कर का पेन, सोने की निब वाला। इसके अलावा बाप की बीमारी की मद में कितनी दफ़ा पैसे वसूल करके हम तुम सी व्यू शेराटन में दावत उड़ा चुके हैं। और वो प्योर वूल के हाथ के बने मफलर स्वेटर्स भूल गया जिन्हें बेचकर हम अलहमरा में ड्रामे देख कर आए थे। बिलाशुबा ये तैफी की आवाज़ थी। जब तक हम सख्ते की कैफियत से निकलते वो पूरा ग्रुप जा चुका था। मैं बमुश्किल तमाम रूही आपा को घर ला सकी। कितने ही दिन हम एक दूसरे से बात करने के काबिल ना थे। अब कहने सुनने को कुछ रहा भी ना था। रूही आपा ने इम्तहान तो क्या, यूनिवर्सिटी तक आना छोड़ दिया। मेरे इम्तहानात के मुकम्मल होने तक अब्बू की सरकारी मुलाजमत रिटायरमेंट पे ख़त्म हो चुकी थी। अब्बू ने एक पॉश इलाके में घर ले लिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मुझे कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। फिर एक दिन रूही आपा मुझे बस में मिल गई। बुरके में लिपटी लिपटाई वो बहुत खुशबाश अपनी साथी ख़वातीन से बातें कर रही थी। मैं जैसे ही बस में सवार हुई वो मेरी जानिब लपकी। कैसी हो राबिया? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने सवारिया नज़रों से उनकी साथी ख़वातीन की तरफ देखा। इनसे मिलो, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी नसरीन और ये नसीम। बुरका पोश ख़वातीन उम्र में रूही आपा से भी बड़ी थी, मगर रूही आपा बड़ी खुश और मुतमईन उनसे हंस हंस के बातें कर रही थी। मैं हैरानी से इन तमाम ख़वातीन को देखती रही और अपनी नौकरी के बारे में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताती रही, लेकिन मुसलसल एक सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था कि ये क्या बहू बेटी हैं रूही आपा की। अब इनकी कहानी किस मोड़ पे आ गई है? बिलाखिर मेरा सारा तजस्सुस तब हवा हुआ जब रूही आपा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने फ़हीम से शादी कर ली है। फ़हीम बहुत अच्छे इंसान है। उनकी पहली ज़ौजा फौत हो चुकी थी, बच्चे जवान थे और इस उम्र में उन्हें सहारे की, आसरे की ज़रूरत थी। कम से कम राबिया, वो मुझे छोड़कर अब किसी जवान लड़की के पीछे तो नहीं भागेंगे। उम्र के इस दौर में है जहाँ उनके बच्चों को भी पीछे घर में एक माँ की ज़रूरत थी। आज उनकी बेटियाँ, बहुएँ सब मुझे माँ का दर्जा देती हैं। चलो, ज़िंदगी में कहीं एतबार ना मिला तो क्या हुआ, आखिर को मुझे एक मोहब्बत करने वाला पुरखलूस कुंबा तो मिल ही गया ना। बहुत बेफिक्री से हंसी थी वो बात करके और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे ये सोच के कि हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ में, मोहल्लों में हमारे हल्का अहबाब ने कितनी ही रूही आपा होती हैं जो उम्र के कीमती साल गंवा देने के बाद मुआशरे के इन लोफर, आवारा, बदचलन और बदनीयत मर्दों के हाथों खिलौना बनी अपने कीमती जज्बात लुटाती रहती हैं। और सच कहूँ ना तो रूही आपा की ज़िंदगी पे गुजरा ये अलमिया उन पे गुजरा अलमिया नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया है जहाँ मर्द आज भी राजा गीत है, जो रूही आपा जैसी मासूम और बेज़रर सी लड़कियों को, ख्वाब देखने वाली लड़कियों को नोचता, खसोटता है और फिर कह लगाता आगे बढ़ जाता है।